ارے بھائی اتنے لاکھ روپے کما لی. اسی لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے ایک ایک بیٹے کو سونے کے 2 جنگل بھی دے دیے جائیں, تیسرے جنگل کے لیے ہاتھ پیر مارے گا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پیٹ کیسے بھرے گا؟ فرمایا مر کے قبر میں جب دفن ہوگا اور مٹی اس کے پیٹ میں گھسے گی جب پیٹ بھرے گا, جب تک ہاں نہیں کہے گا. آدمی کی بھوک ایسی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ 5-10 لاکھ ہو گئے, 10-20 اور ہو جائیں. تو اس نے کہا کہ ایسے کروں ایک برے انسان کی تصویر بناؤں کہ جس سے کوئی برا اور بھیانک اور جس سے کوئی بڑا قاتل اور ہتھیارا اور منشیہ جاتی کا دشمن ہو, ایسے کسی آدمی کی تصویر بناؤں. جو ڈھونڈنا شروع کیا, پھر شہروں میں گیا. میرے خیال میں ناگپور میں آیا ہوگا اور کوئی یہاں ملا نہیں اس کو. یہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں. تو بہت ڈھونڈا, اس نے کہیں نہیں ملا. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جیل خانے میں ایک آدمی نے 50 آدمیوں کی ہتیائیں کی ہے اور سزائے موت کا پروانہ اس کو مل گیا. جا کے دیکھو بڑا کرور ہے, اس کا چہرہ دیکھ کر کے آدمی کو بڑا ڈر لگتا ہے اور بڑا خونی ہے. اور مانو ہتیا کرنے والا جو ہے اس کے چہرے کے اندر بہت کنس آ جاتی ہے. تو شیطانی کام ہے نا وہ. تو جیلر سے ملا. جیلر نے کہا کہ بھائی قاعدے کی بات ہے, اپلیکیشن کرو, میں دکھا دیتا ہوں. ابھی آرٹسٹ پہنچ گیا, ذرا سننے کی بات. جا کے دیکھا تو ایک بالکل بہت ہی اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے, اس کے منہ میں سے پھینس نکل رہے تھے, اور اس کے دانت میں ایسا لگ رہا تھا کہ منشیتا کو, مانوتا کو چبا جائے گا, اور اس کے ہاتھوں کے پنجے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی نہیں بلکہ پشو ہے جو نوچ ڈالے گا کسی کو. آرٹسٹ بھی ذرا ڈر ہی گیا. اس نے کہا بھائی خیریت نہیں ہے اگر بگڑ گئے تو. اس نے دھیرے سے کہا کہ بابا تمہاری تصویر بنانا چاہتا ہوں, اجازت دو. تصویر گائے کی تصویر. تو ان کا بھی پیشاب ڈھیلا ہی ہو گیا. ان کا کہیں اٹھا کے ماری دیا پنجا سے. ان کا بابا بولو تو نہیں تو جاتا ہوں. ان کا بنا لو, اب بگڑتا ہے. تصویر بنائی, تصویر بنا لی اس نے. تصویر بنانے کے بعد میں آرٹسٹ کو ایسا لگا کہ 10-20 لاکھ کے اور بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. ایک اچھے آدمی کی تصویر بنائی, ایک برے کی بنا. مگر ایک گھٹنا گھٹ گئی جیل کے اندر, بڑی بھیانک گھٹنا گھٹی بھائیوں, اور بہت ہی عبرت کی گھٹنا ہے کہ اس نے تھیلی میں سے ایک پرانی تصویر نکالی جو نیک آدمی کی, اور یہ جو بری تصویر ابھی ابھی بنائی, دونوں کو ملایا. اس کو ایسا لگا کہ میرا جیون سفل ہو گیا, میری کلا سارتک ہو گئی, بہت خوش ہو گئی. لیکن اس کی نظر پڑ گئی قیدی کی, اور اس نے جو رونا چلانا شروع کیا, سر پیٹا, بال نوچے اور نخون سے اپنا خون نکال لیا چہرے کا. تو آرٹسٹ گھبرا گیا کہ پاگل ہو. ان کا کیوں اتنے پریشان کیوں ہو رہے؟ میں نے تو آپ سے پوچھ لیا تھا آپ کی تصویر نکالو, اور آپ اتنے کیوں اللہ گلا کر رہے؟ کہنے لگے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, میں اپنی قسمت پر روتا ہوں. کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے جو نیک آدمی کی تصویر آپ نے بنائی ہے میری تصویر ہے, آج سے 15 سال پہلے کی. جب میں دیہات میں رہتا تھا نیک تھا, جب بڑے شہر میں آیا ان کی صحبت سے خراب ہوا ہوں, اس لیے وہی آدمی ہوں, اس لیے روتا ہوں. تو میرے بھائیوں, اصل میں ہم نے سماج کو خراب کیا ہے. سماج خراب ہوگا ویکتی سدھرے گا نہیں, سماج خراب ہوگا ویکتی سدھرے گا نہیں. دلی میں ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ سسنگٹت ہونا چاہیے. بہت پہلے کی بات ہے, میں چھوٹا سا تھا, اور جواہر لال جی کی تقریر تھی. جواہر لال جی بہت واجبی آدمی تھے, اور جو بات کہتے تھے بہت کس کے کہتے تھے. تو میں نے اس وقت بہت چھوٹا آدمی ہونے کے باوجود ان سے کہا تھا کہ سنگٹھن سے بھی بات بنے گی نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنے گی؟ ہم نے کہا کہ 1000 چوروں کا سنگٹھن کر لو گے تو تجوریاں توڑیں گے وہ, اس لیے سنگٹھن سے. تو کہنے کہاں سے بنے گی؟ ہم نے کہا ویکتی جو ہے اس کی سیرت بننی چاہیے, اس کا کردار, اس کا کریکٹر بننا چاہیے. ایک آدمی پر اگر ہم محنت کریں گے کہ اس کو نیک بنا دیں گے, آدمی سے ہم کو محبت ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی, لوہے پر آدمی نے محنت کی, لوہے سے محبت کرے. آپ کی کوئی سائیکل توڑنے کے لیے آئے گا, مارا ماری کریں گے. آپ نے لوہے پہ محنت کیا, آپ نے ہوائی جہاز بنا لیا, بنایا نہیں بنایا. آپ نے لوہے لکڑے پہ محنت کیا, آپ نے ریلیں بنا لی. کوئی ریل کا ڈبہ توڑے گا تو آپ برابر اس کا مقابلہ کریں گے. آپ نے مٹی پر محنت کی, مکان بنا لیا, بہت خوش ہیں. آپ کے مکان کی کوئی دیوار گرائے گا, آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے محنت کی ہے. آپ نے انسان پر محنت نہیں کی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر آپ انسان پر محنت کریں اور اس انسان کو کوئی مارنے کے لیے دوڑے گا, آپ کبھی برداشت نہیں کریں گے. میں نے محنت کی ہے اس کو بنانے کے لیے, میں اس کو بگڑنے نہیں دوں گا. ایک کمار کو بھی آپ پوچھیں کہ اس نے جو گھڑے بنائے ہوں, کمار گھڑے بناتا ہے, ہزاروں قسم کے گھڑے بناتا ہے. آپ کمار کو کہیں کیا یہ خراب گھڑا بنا دیا, ناراض ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کی کلا ہے. اسی طرح مالک نے آپ کو بھی بنایا, مجھے بھی بنایا. جتنا پیار اس کو مجھ سے ہے اتنا ہی پیار آپ سے بھی ہے. ہم سب آدم کی سنتان ہیں, ہم سب بھائی بھائی ہیں. یہ کہہ کر کے اگر ہم چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسلام کی بات تو کہی دی ہے, لیکن یہاں جو سناتن دھرم پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر اچھی باتیں ہیں, اس کا بھی ایک رخ آپ کے سامنے رکھا. اور میں آپ کو جاتے جاتے کہہ دوں کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں 59 منٹ بولوں گا, اور 1 منٹ میں آپ کو ہدیہ دوں گا, اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. آپ نے اتنے مجھے پشپ گچھا سے اور میرا سواگت کیا, میں کیا بتاؤں, بہت شرمندہ ہوں اور بڑی لاج آئی. لیکن آپ نے میرا سواگت کیا, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میں کیا دے سکتا ہوں, اور استعمال کیے ہوئے ہار بھی آپ کی خدمت میں نہیں دے سکتا. تو مجھے ایسا لگا کہ 1 منٹ جو ہے وہ آپ کو میں بھیٹ کروں گا. اور ابھی 59 ہونے والے ہیں, میں برابر گھڑی دیکھ رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جاتے جاتے میں حضرت محمد رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں, جس سے آپ کے دل میں کچھ جیون کے بارے میں
چاہے مذہب آپ کوئی بھی مانے، لیکن آپ کے دل کے اندر کرونا، دیا اور ممتا آ جائے اور ہمارا جیون سفل ہو. تو حضرت نے فرمایا حکم السفینۃ فإن البحر عمیق، کشتی کو مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے. جس سمندر میں ناؤ چلا رہے ہو، کاغذ کی ناؤ چلے گی نہیں، ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو. زیادہ لمبی بات نہیں کہتا میں، پیغمبروں نے بھی لمبی بات نہیں کی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کہا. ان کا کشتی کو مضبوط بنا لو، ناؤ ٹھیک ٹھاک کر لو، سمندر بڑا گہرا، طوفان بڑا شدید ہے. دوسرے کہا حضرت نے یہ فرمایا کہ فاستکثر الزاد فإن السفر طویل، یاترا بڑی لمبی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، سامان ساتھ میں لے لے تو کام آئے گا، اور اس لمبے سفر میں نیکی کام آئے گی اور ستکار کام آئے گا. بدکاری جو ہے وہ مصیبت میں انسان کو ڈالے گی، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ کیا ہے وہ ذہن سے اتر گئی کہ فاستکثر زیادہ فإن السفر طویل، سامان سفر ساتھ میں لے لو، یاترا بڑی لمبی ہے. تیسری چیز یہ فرمائی کہ واستخلص فی العمل فإن الناقض بصیر، عمل میں اخلاص پیدا کر لو، پرکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز ہے. آدمی جو بھی کام کرے مالک کو خوش کرنے کے لیے کہے. کسی غریب کو کھانا کھلایا، کسی بیوہ کے سر دوپٹہ ڈالا، کسی غریب کو قرض سے ہٹایا آپ نے، ہندوستان کی آپ خدمت کر سکیں گے. شاسن اپنی جگہ کے اوپر ہے، ستا والوں کو ستا مبارک ہو، کرسی والوں کو کرسی مبارک ہو، فقیروں کو بوریا مبارک ہو، یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں گے. سب مذہب کے لوگ ایک دوسرے کی خیر منائیں، ایک دوسرے کے لیے جذبہ نیکی کا رکھیں. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اچھا رکھے، آپ کو تندرست رکھے، آپ کو ایمان میں مضبوطی دے، آپ سے نیکی پھیلائے اور آپ سے دنیا میں شانتی پیدا کرے، اور آپ کی وجہ سے سنسار کے اندر ہندوستان کا نام اونچا ہو. یہ دعا دیتے ہوئے میں آپ سے وداع لیتا ہوں.